آپ کافر ہو گئے اگر آپ نے بھی یہ گانا سنا ہے۔ شادی شدہ ہو تو کلمہ پڑھ کر نکاح دہرا لو۔ یہ وہ گانے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنہیں ان گانوں کو سن کر یا گنگنانے سے یا پسند کرنے سے یا عقیدہ رکھنے سے اس سے ایمان ختم ہو جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور اس کا دین میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ گانے ہیں جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں اور اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کا نہ نکاح رہا نہ وہ دائرہ اسلام میں رہے، بظاہر گوشت کھاتے ہیں، بس مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، بریلی شریف سے ہمارا بہت گہرا سمبند ہے۔ جو بریلی ہمیں پیغام دے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو فالو کریں گے، ہم اسے مانیں گے۔ بریلی شریف سے جو پیغام آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ بریلی شریف کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور دیکھیے بریلی شریف نے ہمیں تحفہ دیا ہے 10واں 20واں 30واں 40واں اور فاتحہ درود 11ویں 12ویں، اور یہ فاتحہ درود محرم چہلم وغیرہ، یہ سب تحفے ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں۔ ہم ان کی ہر بات پر جو ہے فالو کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو بھی مانیں گے جو علماء اہل سنت بریلی شریف سے جو ہمیں پیغام ملتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھیے اور فرقے والے نہ فاتحہ درود کو مانتے ہیں اور نہ اعلیٰ حضرت کی باتوں کو مانتے ہیں، کہ علماء اہل سنت بریلی شریف سے یہ ہمیں وہ ملا ہے طریقہ فاتحہ درود کا، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ان گانوں کو بھی جو ہے مانیں یا نہ مانیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے علماء اہل سنت نے جو ہمیں پیغام دیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کون کون سے ایسے گانے ہیں جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں کیسی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ گانا ہے جو آسمانوں پہ جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے تو یہ کفر ہے۔ ایسے اشعار پڑھنے اور گنگنانے والوں، اسے پسند کرنے والوں سب پر توبہ فرض ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے، ایسے گانوں سے اپنے ایمان کو بچائے۔ اور یہ گانا ہے کہ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، معاذ اللہ۔ محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ کتنے کفریات، یہ کئی اشعار ہیں جو میں کیا پڑھوں، بہت جو ہے گھنونے لفظ بولے گئے ہیں۔ ان اشعار میں کئی کفریہ باتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے رونا اور ممکن مانا گیا ہے، رونا ممکن مانا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے، اسے محتاج کہا گیا ہے، اور اسے بے بسی پر ہنسی اڑانے والا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان کس طرح ایسے اشعار کو پڑھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توہین پر مشتمل ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ کئی مسلمان ایسے گانوں کو سنتے اور گنگناتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ گانا ہے کہ خدا بھی جب زمیں پر آسماں سے دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایک فلمی گانے کا شعر ہے جسے کئی لوگ صرف سنتے ہی نہیں بلکہ خود گنگناتے اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ اس میں 3 کفر ہیں۔ پہلا یہ محبوب کو اللہ نے نہیں بنایا، اور دوسرا یہ کہ کسی دوسرے نے بنایا، اور تیسرا یہ کہ وہ سوچتا ہوگا۔ دیکھیے کفر ہیں یہ سارے جملے، کفر کو بھی سمجھ لیجئے۔ کفر وہ چیز ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے، شادی شدہ ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے، اس کا دائرہ اسلام میں کوئی حصہ باقی نہ رہے، یہ کفر اس کو کہتے ہیں۔ یہ کفری جملے ہیں، میں آپ کو پھر سے میں نے دہرا دیا۔ کفر یہ ہے کہ ایمان سے کوئی تعلق نہ بچے۔ یہ اشعار ہے، جیسے میں یہ گانے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو آئیں گانے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں جو ہے غلام حسین نے تاکید کی تھی ان گانوں کے بارے میں، تو ہم اس سے بچیں اور اپنے جو ہے احباب کو بچا سکیں۔ پھولوں سا چہرہ تیرا کلیوں کی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایک فلمی گانے کا شعر ہے جسے کئی لوگ صرف سنتے ہی نہیں بلکہ خود گنگناتے اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس شعر میں جو کہا گیا ہے کہ قدرت بھی حیران ہے، یہ کفر ہے۔ ایسے اشعار پڑھنے گنگنانے والوں پر سب پر توبہ فرض ہے، جلد اور تجدید ایمان فرض ہے۔ ایسے گانوں کو بجانا سخت حرام ہے، اور جو ان اشعار کو پسند کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔
یہ ہیں کچھ کفری الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، یہ کلمہ بھی کفر ہے۔ پیار ایسا ہے کہ خدا کو بھی حیرت ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تمہارے بال تمہارے رب نے بڑی فرصت سے بنائے، یا تیری صورت بڑی فرصت سے بنائی۔ ایک فرصت کے اوپر گانا بھی ہے کہ بڑی فرصت سے بنایا ہوگا، یہ کفر ہے، اس سے ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان مذہب اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا، بس نام مسلمانی چلتا رہے چلنے، بس اس کا تو حصہ کوئی باقی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے گا۔ اور یہ 2 گانے لاسٹ کے میں آپ کو بتا دوں، یہ کفریہ جملے ہیں کہ میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی سندر میرا یار چاہیے، معاذ اللہ۔ اس شعر میں 2 کفریہ ہیں، ایک تو یہ کہ غیر خدا کی عبادت کا اقرار ہے، غیر خدا کی عبادت کا اقرار ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اپنی زبان پر ایسے اشعار اور گانوں کو لاتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے گانوں کو گنگناتے پسند کرتے ہیں یا دلچسپی سے سنتے ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں اور ایسے گانوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور آخری گانا یہ دیکھیں کہ اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، کتنا کفری الفاظ ہے یہ۔ اس شعر میں 3 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اسے پڑھنے اور گنگنانے یا پسند کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور تو وہ یہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ تو نے پتلی کمر کیوں بنائی، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر عاجز و بے کسی بے بس ہونے پر الزام لگایا گیا ہے، اور رشوت کھانے کی تہمت لگائی گئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی شان میں کتنی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ کوئی بھی ایمان والا یہ عقیدہ نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالی دی جائے یا اس کی شان میں گستاخی کی جائے، لیکن یہ کیا آج خود کو مسلمان کہنے والے ایسے گانوں کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں اور پھر اسپیکر بجا کر اور گنگنا کر خود اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ایسے الفاظ تھے جن سے ایمان بھی باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی نکاح باقی رہے گا، سب کچھ حرام ہے، اس میں سارے کفریہ الفاظ ہیں جس سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، مذہب اسلام کی گستاخی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بد ترین الفاظوں سے اور گانے بازی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو نوجوان اس بری عادتوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔